اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ عربی کا معلم حصہ چہارم میں چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف، اور آج کے سبق میں ذکر کیے جانے والے کنسیپٹس اور ایکسرسائزز کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عربی کا معلم حصہ چہارم میں ہمارا آج بھی سبق ہے الدرس الخامس والستون، یعنی 65واں سبق، اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس سبق میں المنصوبات میں سے المستثنیٰ باللہ، یعنی اللہ کے ذریعے استثناء کیا ہوا، اس ٹاپک کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم نے پچھلے لیکچر میں اس ٹاپک کے حوالے سے ساری کی ساری معلومات جو ہیں وہ حاصل کر لی تھیں اور مشقیں بھی شروع کی تھیں، اور ان مشقوں میں سے ہم نے مشق نمبر 116 اور مشق نمبر 116 کے آخر میں دیے گئے اشعار مکمل کر لیے تھے، اور آج ہم مشق نمبر 117 سے سبق کا آغاز کریں گے۔ اور مشق نمبر 117 جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں من القرآن، یعنی قرآن کی آیات پر مشتمل ہے۔ تو اس مشق کے لیے بھی میں جناب مفتی سعید صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آپ کے سامنے اس مشق کو کھول کر بیان کریں۔ مفتی سعید صاحب۔ من القرآن، قرآنی آیات میں مستثنیٰ کی اقسام اور ان کا اعراب۔ پہلی آیت ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب ہم نے کہا فرشتوں کو سجدہ کرو آدم کو یا آدم کے سامنے، فسجدوا، ان سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ اس میں ابلیس مستثنیٰ باللہ ہے، اور ایک تو یہ مستثنیٰ کی دو قسموں متصل منقطع میں سے مستثنیٰ منقطع ہے، اس لیے کہ اس کا مستثنیٰ منہ فسجدوا کی ضمیر فاعل ہے، جس سے مراد ملائکہ فرشتے ہیں، اور ابلیس ملائکہ میں سے نہیں ہے، جیسا کہ قرآن حکیم میں تصریح کر دی گئی ہے کہ کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا۔ دوسرے، اس پر نصب دو وجہ سے ہو سکتا ہے، ایک تو اس سے پہلے کلام موجب تام ہے، اور مستثنیٰ باللہ سے پہلے کلام موجب تام ہو بغیر نفی و استفہام کے تو اس کا مستثنیٰ منصوب ہوتا ہے۔ دوسرے، یہ مستثنیٰ منقطع ہے اور مستثنیٰ منقطع بھی منصوب ہوتا ہے۔ دوسری آیت ہے ما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، کہ نہیں ہے یہ دنیاوی زندگی مگر غفلت میں ڈالنے والی چیز اور کھیل یا کھیل تماشا۔ اس میں لہو ولعب مستثنیٰ باللہ ہے، اور هذه الحیات الدنیا سے یہ مستثنیٰ ہے، اور یہ ایک تو مستثنیٰ متصل ہے اس لیے کہ الحیات الدنیا جن چیزوں پر مشتمل ہے ان میں لہو و لعب بھی شامل ہے۔ دوسرے، اس پر جو رفع کا اعراب آ رہا ہے وہ اس لیے کہ یہ اصل میں خبر کے قائم مقام ہے۔ اگر ما اور اللہ کو ہٹائیں تو جملہ بنے گا هذه الحیات الدنیا لہو و لعب، کہ یہ دنیاوی زندگی ایک کھیل تماشا ہے، تو اس لیے اس پر رفع حسب عامل پڑھا جا رہا ہے۔ یہ کلام غیر موجب کے بعد واقع ہونے کی نسبت سے دونوں طرح ہو سکتا تھا، منصوب بھی اور حسب عامل بھی، یہاں حسب عامل اس پر رفع آ رہا ہے۔ تیسری مثال ہے لا یحیق المکر السیئ الا باہلہ، کہ نہیں گھیرتی بری تدبیر مگر ان تدبیر والوں کو۔ اس میں بِأَهْلِهِ جار مجرور مل کر مستثنیٰ ہے اور مستثنیٰ باللہ ہے، اور یہ کس سے مستثنیٰ ہے، اس کا مستثنیٰ منہ پیچھے مذکور نہیں، محذوف ہے۔ تقدیر عبارت یوں بنتی ہے لا یحیق المکر السیئ بشیء من الاشیاء الا باہلہ، کہ بری تدبیر نہیں گھیرتی چیزوں میں سے کسی چیز کو مگر انہی تدبیر والوں کو، یا لا یحیق المکر السیئ باحد الا باہلہ، کہ بری تدبیر نہیں گھیرتی کسی کو مگر اس تدبیر والوں کو۔ تو اس میں باہلہ یہ گویا باحد سے یا بشیء من الاشیاء سے یا بفرد من الافراد وغیرہ سے مستثنیٰ ہے، اور چونکہ اس سے پہلے جو مستثنیٰ منہ ہے وہ مذکور نہیں،
لہٰذا یہ مستثنی مفرغ ہے، اور مستثنی مفرغ کا اعراب حسب عامل ہوتا ہے۔ اور یہاں بِأَهْلِهِ، یہ بِأَحْدٍ سے جب مستثنی ہے تو بِأَحْدٍ جار مجرور ہے، اور متعلق پیچھے لا یحیق کے ہے، تو اسی کے مطابق گویا اس کا اعراب ہے۔ مثال نمبر 4 ہے فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، کہ ہم نے کوئی گھر نہیں پایا مگر مسلمانوں میں سے کوئی گھر نہیں پایا مگر ایک گھر۔ تو اس میں غیر بیتن، بیتن یہ غیرہ کا مضاف الیہ ہے اور مستثنی ہے، اور مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور آ رہا ہے۔ باقی خود غیرہ کا اعراب مستثنی بِإِلَّا والا ہوتا ہے، اور یہاں چونکہ ماقبل میں کلام غیر موجب ہے تو غیرہ کا اعراب دو طرح ہو سکتا تھا، منصوب بھی اور حسب عامل بھی۔ یہاں ویسے اس کو منصوب مانے تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر حسب عامل ہونے کو دیکھیں تو بھی وجدنا کا یہ مفعول بھی ہوتے ہوئے منصوب ہے۔ مثال نمبر 5 ہے فماذا بعد الحق الا الضلال، کہ نہیں ہے حق کے بعد مگر گمراہی۔ تو اس میں الضلال مستثنی بِإِلَّا ہے، اور ماذا ای شیء کے معنی میں ہے، اور یہ استفہام ہے، گویا یہ الضلال مستثنی واقع ہو رہا ہے کلام غیر موجب کے بعد۔ تو کلام غیر موجب کے بعد واقع ہونے کی وجہ سے اس پر دو اعراب ہو سکتے تھے، منصوب ہونا اور حسب عامل ہونا۔ یہاں حسب عامل اس کو رفع دیا گیا ہے کہ یہ الشیء بعد الحق الضلال، اس طرح یہ گویا خبر یا مبتدا کی جگہ پر ہو کر مرفوع ہوتا ہے۔ مثال نمبر 6 ہے لا یعلم الغیب الا اللہ، تو اس میں ترجمہ ہے کہ غیب کو نہیں جانتے مگر اللہ۔ لفظ اللہ یہاں مستثنی بِإِلَّا ہے، اور یہ بھی کلام غیر موجب کے بعد واقع ہو رہا ہے، تو اس بنا پر اس پر دو اعراب ہو سکتے ہیں، منصوب ہونا اور حسب عامل ہونا۔ یہاں حسب عامل اس کو رفع دیا گیا ہے اس لیے کہ لا یعلموں کا یہ فاعل بنتا ہے۔ آگے مثال نمبر 7 ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ کیا احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کوئی ہو سکتا ہے۔ تو اس میں الاحسان ایک مستثنی بِإِلَّا ہے، اور اس میں بھی چونکہ کلام غیر موجب ہے، استفہام ہے، تو یہاں احسان پر دو اعراب ہو سکتے تھے، حسب عامل ہونا یا منصوب ہونا۔ یہاں حسب عامل اس کو رفع دیا گیا ہے اس لیے کہ یہ خبر بنتی ہے۔ تو الحمدللہ آپ نے مشق نمبر 117 کو مفتی سعید صاحب کی زبان سے اچھی طرح سمجھ لیا۔ اب ہم چلتے ہیں آگے مشق نمبر 118 کی طرف، اور مشق نمبر 118 ہے اردو سے عربی بناؤ۔ تو یہ میں کوشش کروں گا آپ کے لیے اردو سے عربی بنانے کی۔ تو اس میں پہلا جملہ ہے کہ سب لڑکے کامیاب ہو گئے مگر سست لڑکا، یعنی سب لڑکے کامیاب ہو گئے مگر سست لڑکا کامیاب نہیں ہوا۔ تو جملہ آپ کو بتا رہا ہے کہ مگر جو ہے یہ حرف استثناء کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اور سست لڑکا جو ہے یہ مستثنیٰ ہے، اور جو مستثنیٰ منہ ہے وہ سب لڑکے ہیں، اور کلام جو ہے وہ موجب ہے یعنی مثبت کلام ہے۔ تو اس کو ہم ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم فعل استعمال کریں گے نجح کا، یا فازہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو نجح الاولاد یا فاز الاولاد، اور یہاں پر لڑکے چونکہ طلباء ہی ہیں تو ہم نجحت طلاب بھی کہہ سکتے ہیں یا فازت طلاب بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو بہرحال نجح الاولاد، الاولاد یہ بتا رہا ہے کہ سب لڑکے مراد ہیں اس سے، اور ویسے آپ سب کے لیے کلہم بھی استعمال کر سکتے ہیں آگے تاکید کے لیے، یعنی نجح الاولاد کلہم الا الولد الکسلانہ، الا الولد الکسلانہ۔ تو یوں بھی اس کی عربی بن سکتی ہے، اور سمپل آپ الا الکسلانہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ پہلا جملہ ہمارا مکمل ہو گیا۔ اب ہم دوسرے جملے کی طرف چلتے ہیں، اور دوسرا جملہ ہے کہ مسلمان عورتیں حجاب کے ساتھ نکلتی ہیں مگر خالدہ۔ تو مگر حرف استثناء کے لیے آئے گا، اور مسلمان عورتیں حجاب کے ساتھ نکلتی ہیں۔
تو مسلمان عورتیں یہ مستثنی منہو ہو جائیں گی، اور خالدہ جو ہے یہ مستثنی ہو جائے گی۔ کلام موجب ہے تو اس کو ہم ٹرانسلیٹ کچھ یوں کر سکیں گے، تخرج المسلمات مع الحجاب الا خالدتا، اور اس کو آپ جملہ اسمیہ کے اعتبار سے بھی ٹریٹ کر سکتے ہیں کہ المسلمات یخرجن مع الحجاب الا خالدتا۔ تیسرا جملہ ہے میں نے ان پھلوں میں سے کچھ نہ لیا مگر ایک نارنگی۔ تو جملے میں مگر کے لیے حرف استثناء آ جائے گا، میں نے ان پھلوں میں سے کچھ نہ لیا، کلام غیر موجب ہے، اور یہ پھل جو ہیں یہ مستثنی منہو قرار دیے جائیں گے، اور ایک نارنگی کو ہم مستثنی بنا لیں گے۔ تو اس کو کچھ ٹرانسلیٹ اس طرح کیا جائے گا کہ ما اخذت من هذه الفواکہ، یا آپ ما اکلت بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر لینے سے مراد جو ہے کھانا ہی ہے، تو ما اکلت من هذه الفواکہ الا برتقالا۔ چوتھا جملہ ہے ہمارا، مسلم کسی سے نہیں ڈرتا مگر اللہ سے۔ تو اس میں مگر کے لیے ہم حرف استثناء استعمال کریں گے، اور مسلمان کسی سے نہیں ڈرتا، تو کلام غیر موجب ہے کیونکہ منفی جملہ ہے، اور یہ جو کسی سے آ رہا ہے نا اس کو ہم مستثنی منہو قرار دے دیں گے، اور اس میں جلالہ کو ہم مستثنی کے طور پر ٹریٹ کریں گے۔ تو اس کی عربی کچھ یوں ہوگی، لا یخاف المسلم احدا، لا یخاف المسلم احدا الا اللہ۔ اس کے بعد پانچواں جملہ ہے کہ میں نے سب سے دوستی کی مگر متکبر سے، یعنی میں نے سب سے دوستی کی مگر متکبر سے میں نے دوستی نہیں کی۔ تو اس میں مگر کے لیے حرف استثناء لگ جائے گا، میں نے سب سے دوستی کی کلام موجب ہوگا، اور اس میں سب جو ہیں وہ مستثنی منہو ہو جائیں گے، اور متکبر جو ہے یہ مستثنی قرار دیا جائے گا۔ تو اس کو ہم کچھ یوں ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں کہ صادقت جمیع الناس، صادقت جمیع الناس الا المتکبرہ، اور ملا کر پڑھیں گے الا المتکبرہ۔ تو امید کرتا ہوں کہ جملے آپ کو سمجھ آ رہے ہیں۔ اس کے بعد اگلا جملہ ہے جو کہ جملہ نمبر 6 ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرتے۔ تو یہ بھی کلام غیر موجب ہے حرف استثناء سے پہلے، اور کسی کی اس کے لیے ہم جو ہے احدن کا لفظ استعمال کریں گے، اور اللہ کو ہم ایگزمپٹ قرار دیں گے یعنی مستثنی بنا دیں گے۔ تو ٹرانسلیشن کچھ اس جملے کی یوں ہوگی کہ لا نعبد احدن، لا نعبد احدن الا اللہ، الا اللہ۔ اس کے بعد ساتواں جملہ ہے کہ آج ہمارے مدرسہ میں سب لڑکے حاضر ہیں مگر محمود۔ مگر کے لیے حرف استثناء، آج ہمارے مدرسہ میں سب لڑکے حاضر ہیں، کلام موجب ہے، اور سب لڑکے یہ مستثنی منہو ہوگا، اور حکم کیا لگ رہا ہے، ان کے حاضر ہونے کا لگ رہا ہے، اور محمود کو مستثنی کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ تو اس جملے کی ٹرانسلیشن کچھ یوں ہوگی، حضر الاولاد کلہم فی مدرستنا الا محمودن۔ تو یہ بہت آسان جملہ تھا، امید کرتا ہوں کہ ایک دفعہ ہی بولنے سے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب ہماری اس ایکسرسائز کا جو آخری جملہ ہے وہ یہ ہے، جو کہ جملہ نمبر 8 ہے کہ سب لڑکیاں کامیاب ہوئیں مگر ایک سست لڑکی۔ تو جملہ اصل تو یہیں تک ہے، لیکن آگے اس سست لڑکی کی صفت بیان ہو رہی ہے کہ جس نے اپنے اوقات کھیل کود میں ضائع کر دیے تھے۔ جو جملہ نمبر 8 ہے یہ جملہ نمبر 1 کی ہی طرح ہے، لیکن اس میں فعل فاعل کے اعتبار سے مؤنث استعمال ہوگا۔ تو میں ٹرانسلیشن آپ کے سامنے اس کی رکھ دیتا ہوں کہ نجحت البنات کلہن، نجحت البنات کلہن الا ابنتن، الا ابنتن، اور ملا کر پڑھیں گے الا ابنتن کسلانتن، ٹھیک ہے، سوائے ایک سست لڑکی کے، التی، وہ سست لڑکی جس نے اضاعت، ضائع کر دیا، اوقاتہا، اپنے اوقات کو، فی اللہو واللعب، کھیل کود میں۔ تو الحمدللہ جی مشق نمبر 118 جس میں ہم نے اردو سے عربی میں جملے بنانے تھے وہ الحمدللہ میں نے آپ کے سامنے مکمل کر دی ہے۔
تو اب ہم چلتے ہیں مشق نمبر 119 کی طرف۔ مشق نمبر 119 کے لیے دعوت دوں گا مفتی سعید صاحب کو کہ وہ آپ کے لیے ان مشقوں کو حل کرتے ہیں۔ جناب مفتی سعید صاحب۔ مشق نمبر 119، جس کے 3 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں کہا جا رہا ہے اکمل الجمل الآتیتی بوضع مستثنی بإلا فی الاماکن الخالیہ، کہ آنے والے جملوں کو مکمل کرو کوئی مستثنی بإلا رکھ کر خالی جگہوں میں، اور وشکل ہو، اس مستثنی بإلا کو شکل دو، یعنی اس کو حرکات و سکنات کے ساتھ منضبط کرو۔ وبین ما یجوز وجہان فی اعرابہ، اور جس مستثنی بإلا کے اعراب میں 2 وجہیں جائز ہوں اس کو واضح کرو۔ پہلے حصے میں پہلی مثال ہے قدیم الحاج۔ یہاں اگرچہ حاج لکھا ہوا ہے لیکن غالباً اس کو الحجاج ہونا چاہیے تھا، اور یہ کتابت کی غلطی لگتی ہے۔ قدیم الحجاج، خالی جگہ، خالی جگہ کو پر کرتے ہم کہہ سکتے ہیں قدیم الحجاج الا زیدن، کہ تمام حاجی آ گئے سوائے زید کے۔ تو یہاں زیدن منصوب اس لیے ہوگا کہ اس سے پہلے کلام موجب تام ہے، اور کلام موجب تام کا مستثنی بإلا منصوب ہوتا ہے۔ دوسری مثال ہے قرأت الکتاب، خالی جگہ، خالی جگہ کو پر کرتے ہم کہہ سکتے ہیں قرأت الکتاب الا صفحتین، کہ میں نے کتاب پڑھ لی مگر 2 صفحے۔ صفحتین یہاں منصوب اس لیے ہوگا کہ پیچھے کلام موجب تام ہے۔ تیسری مثال ہے لم ینجح احد، خالی جگہ، پر کرتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں لم ینجح احد الا الطالبان یا الا الطالبین۔ یہ 2 وجہیں اس لیے کہ پیچھے کلام غیر موجب ہے، اور کلام غیر موجب کے مستثنی بإلا میں 2 وجہیں جائز ہوتی ہیں، اس کو منصوب پڑھنا، چنانچہ الا الطالبین درست ہوگا، اور اس کو حسب عامل اعراب دینا۔ تو یہاں الا الطالبان اس لیے کہیں گے کہ یہ لم ینجح فعل کا فاعل ہوگا، فاعل مرفوع ہوتا ہے۔ مثال نمبر 4 ہے لا تنمو الثروۃ، خالی جگہ، خالی جگہ کو پر کرتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں لا تنمو الثروۃ الا الحلال، کہ دولت یہ ثروت نہیں بڑھتی مگر حلال۔ حلالو اس کو مرفوع ہم اس لیے پڑھیں گے کہ پیچھے کلام غیر موجب ہے، اور کلام غیر موجب کے مستثنی بإلا میں جہاں اس کو منصوب پڑھنا درست ہوتا ہے، الا الحلال بھی کہہ سکتے ہیں، وہاں اس کو حسب عامل بھی اعراب دے سکتے ہیں، اور یہاں الحلالو اس لیے پڑھیں گے کہ لا تنمو کا یہ فاعل بنے گا۔ مثال نمبر 5 ہے صام الغلام رمضان الا یوما، غلام نے یعنی لڑکے نے روزے رکھے پورے رمضان کے سوائے 1 دن کے۔ الا یومن سے ہم خالی جگہ پر کرتے ہوئے اس کو منصوب اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ پیچھے کلام موجب تام ہے۔ چھٹی مثال ہے لم یسلم اخوک علی احد، خالی جگہ، خالی جگہ کو پر کرتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں لم یسلم اخوک علی احد الا صدیق لہو، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں الا صدیقا لہو، کہ آپ کے بھائی نے سلام نہیں کیا کسی پر مگر اپنے ایک دوست پر۔ تو یہاں صدیقہ تو اس لیے پڑھ سکتے ہیں کہ پیچھے کلام غیر موجب ہے، اور کلام غیر موجب کے مستثنی بإلا میں جیسے اس کو منصوب پڑھنا درست ہے صدیقہ، تو اسی طرح صدیقی ہی اس کو پڑھ سکتے ہیں، اس بنا پر کہ پیچھے الا لگا ہوا ہے اس کے مستثنی منہ پر احد پر، اس کی وجہ سے یہ مجرور ہوگا۔ مثال نمبر 7 ہے لا ينفع الانسان الا، خالی جگہ، خالی جگہ کو پر کرتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں لا ينفع الانسان الا عملہ، عملہ اس لیے پڑھیں گے کہ حسب عامل اعراب دیتے ہوئے ہم عملہ کو لا ينفع کا فاعل قرار دیں گے، اور حسب عامل اعراب اس لیے کہ یہ مستثنی مفرغ ہے، یعنی عملہ کا مستثنی منہ پیچھے مذکور نہیں ہے، کلام ناقص ہے۔ اگر مستثنی منہ ذکر کریں تو یوں بنتا ہے لا ينفع الانسان شیء الا عملہ۔ مثال نمبر 8 ہے اکلت الفواکہ، خالی جگہ، خالی جگہ پر کرتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں اکلت الفواکہ الا موزا، میں نے پھل کھائے سوائے کیلے کے۔ تو یہاں موزن منصوب اس لیے ہوگا کہ پیچھے کلام موجب تام ہے۔ دوسرا حصہ اس میں کہا جا رہا ہے استثنی بغیری من الجمل الآتیتی وشکل المستثنی و ادات الاستثناء، کہ آنے والے جملوں میں غیرہ کے ذریعے استثناء پیدا کریں اور مستثنیٰ کو اور ادات استثناء کو شکل دیں، یعنی اعراب دیں اور اس کی حرکات کو متعین کریں۔ مثال ہے ما قطعت الازہار، خالی جگہ، ہم
خالی جگہ کو پر کرتے ہوئے کہہ سکتے ہیں ما قطعت الازہار غیر وردتن۔ یہاں وردتن تو اس لیے مجرور ہوگا کہ یہ غیرہ کا مضاف الیہ ہے، باقی غیرہ پر اعراب مستثنیٰ بِإِلَّا کے اصول کے مطابق آنا ہے، چنانچہ یہ منصوب دو وجہ سے ہو سکتا ہے۔ نمبر ایک کہ پیچھے ہے کلام غیر موجب، کلام غیر موجب کا مستثنیٰ بِإِلَّا منصوب بھی ہوتا ہے اور حسب عامل بھی اس کو اعراب دے سکتے ہیں۔ یہاں ویسے غیرہ کو منصوب پڑھیں مستثنیٰ ہونے کی وجہ سے، یا حسب عامل اس پر اعراب پڑھیں، دونوں صورتوں میں نصب ہی آنا ہے۔ حسب عامل اس پر نصب اس لیے کہ ما قطعتو کا مفعول بھی بنے گا۔ مثال ہے لا یبقی للانسان بعد الموت خالی جگہ، اس کو ہم یوں پر کر سکتے ہیں لا یبقی للانسان بعد الموت غیر عملہ، ترجمہ ہوگا انسان کے لیے موت کے بعد نہیں کچھ باقی رہتا مگر اس کا عمل۔ تو غیر عملہ میں عملی تو مجرور اس لیے کہ غیرو کا مضاف الیہ، اور غیرو پر ہم رفع اس لیے پڑھیں گے کہ اس کو حسب عامل اعراب دیں گے کیونکہ یہ مستثنیٰ مفرغ ہے، اور مستثنیٰ مفرغ کا اعراب حسب عامل ہوتا ہے، اور یہاں غیرو یہ لا یبقی کا فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہوگا۔ اگلی مثال ہے تصدع المعادن خالی جگہ، خالی جگہ کو پر کرتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں تصدع المعادن غیر الذہب، کہ معادن یعنی کانیں یہ زنگ آلود ہو جاتی ہیں غیر الذہبی سوائے سونے کے۔ اس میں الذہبی غیرہ کا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہوگا، اور غیرہ پر ہم نصب اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ پیچھے کلام موجب تام ہے۔ مثال ہے لم یصد الصیاد، خالی جگہ پر کرتے ہم کہہ سکتے ہیں غیر ارنب، اور وہ اس لیے کہ پیچھے لم یصد الصیاد یہ کلام غیر موجب ہے، اور غیر ارنب اور غیر ارنب یعنی اس پر غیرہ پر نصب دو وجہ سے ہم پڑھ سکتے ہیں، ایک تو مستثنیٰ ہونے کی وجہ سے، دوسرا اس لیے کہ اگر حسب عامل اعراب دیکھیں تب بھی یہ مفعول بھی بن رہا ہے لم یصد کا۔ اگلی مثال ہے حضر الولیمۃ جمیع الاصدقاء خالی جگہ، خالی جگہ پر کرتے ہم کہہ سکتے ہیں حضر الولیمۃ جمیع الاصدقاء غیر خالد، کہ ولیمے میں تمام دوست حاضر ہوئے سوائے خالد کے۔ خالدن تو مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور، اور غیرہ پر اعراب نصب اس لیے کہ پیچھے کلام موجب تام ہے۔ اگلی مثال ہے عاد الجنود خالی جگہ، خالی جگہ کو پر کرتے ہم کہہ سکتے ہیں عاد الجنود غیر القائد، کہ لشکر یا سپاہ آ گئے لوٹ آئے مگر قائد، مگر سپہ سالار۔ تو یہاں القائد تو غیرہ کا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور، اور غیرہ پر نصب اس لیے کہ پیچھے کلام موجب تام ہے۔ تو الحمدللہ آپ نے مشق نمبر 119 کو بہت خوبصورت انداز میں مفتی سعید صاحب کی زبانی سن لیا اور سمجھ لیا۔ اب ہم چلتے ہیں مشق نمبر 120 کی طرف اور اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مشق نمبر 120 جیسا کہ آپ سکرین پہ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ اجعل تو بنا، کس کو بنا؟ مفعول بھی چاہیے تو وہ ہے کل اسم، ہر اسم کو، کہاں سے؟ من الاسماء الآتیاتی، آنے والے اسماء سے، کیا بنا؟ مستثنن منہ، مستثنی منہ بنا، فی جملتن مفیدتن، ایک مفید جملہ میں، یعنی آنے والے یعنی نیچے لکھے ہوئے اسموں میں سے ہر ایک اسم کو کسی جملے میں مستثنی منہ بناؤ۔ تو یہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ کرنے کی کوشش کریں گے جی ایکسرسائز، اور اس میں پہلا جو لفظ ہے وہ ہے الابواب۔ تو الابواب کو ہم نے مستثنی منہ بنانا ہے کسی بھی جملہ مفیدہ میں۔ تو اس کے لیے بھی میں جو کلید ہے عربی کا معلم کی، اس کی مدد لیتے ہوئے آپ کے سامنے جملے رکھ رہا ہوں۔ تو الابواب کو میں ایز اے مستثنی منہ استعمال کرتے ہوئے جملہ بنا رہا ہوں کہ فتحت الابواب، فتحت الابواب الا الباب المغربیہ، فتحت الابواب الا الباب المغربیہ، یعنی
سوائے مغربی دروازے کے تمام دروازے کھول دیے گئے۔ تو الابواب کا لفظ جو ہے یہاں پر مستثنی منہو بن رہا ہے۔ جو دوسرا لفظ دیا ہے اس مشق میں وہ ہے التجار۔ التجار جو ہے یہ التاجر کی جمع ہے، تو اس کو ہم انشاءاللہ تعالی جملے میں استعمال کرتے ہیں ایز اے مستثنی منہو۔ تو جملہ کچھ یوں بن سکتا ہے کہ فاز التجار الا تاجرا کذوبا۔ فاز التجار تمام تاجر کامیاب ہو گئے، الا سوائے تاجرن کذوبن ایک جھوٹے تاجر کے۔ تو التجار جو ہے وہ مستثنی منہو بن کر استعمال ہو گیا۔ اس کے بعد جو اگلا لفظ ہے وہ ہے المدن۔ المدن جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ المدینہ کی جمع ہے، تو اس المدن لفظ کو ہم ایز اے مستثنی منہو جملے میں استعمال کچھ یوں کر سکتے ہیں کہ لا احب المدن الا مدینتاً صافیت الہوائی۔ لا احب المدن الا مدینتاً صافیت الہوائی۔ تو یہ جملہ کلید میں لکھا ہوا تھا، آپ اس جملے میں تھوڑی سی تبدیلی کر کے اپنے شہر کا نام بھی لے سکتے ہیں کہ لا احب المدن الا یہاں پر اب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر رکھیں تو زیادہ بہتر ہوگا، الا المدینۃ المنورۃ۔ لا احب المدن الا المدینۃ المنورۃ۔ اس کے بعد جو اگلا لفظ ہے وہ ہے الاشجار۔ تو الاشجار کو ہم مستثنی منہو کے طور پہ جملے میں استعمال کچھ یوں کر سکتے ہیں، لم یقطع الاشجار الا شجرتن۔ الا شجرتن، اور یہاں پر شجرتن بھی کہا جا سکتا ہے، یعنی تمام درخت کاٹ دیے گئے سوائے ایک درخت کے۔ اس کے بعد اگلا لفظ جو ہے وہ ہے البقول۔ البقول جو ہے یہ بقل کی جمع ہے، اور بقل کے معنی ہوتے ہیں سبزی کے جو کہ کھانے والی ہوتی ہے۔ تو البقول کو ہم جملے میں مستثنی منہو کے طور پر کچھ یوں استعمال کر سکتے ہیں کہ البقول کلھا نافعۃ۔ البقول کلھا نافعۃ الا البقلۃ الردیئۃ، یعنی تمام کی تمام سبزیاں نفع بخش ہیں، نفع دینے والی ہیں سوائے خراب سبزی کے۔ اس کے بعد اگلا لفظ جو اس ایکسرسائز میں دیا گیا ہے وہ ہے الازہار۔ تو الازہار کو ہم جملے میں استعمال کر سکتے ہیں اسی سبق میں دیے گئے جملوں میں سے ایک جملے کو اختیار کرتے ہوئے کہ تفتحت الازہار کلھا، تمام پھول کھل گئے الا زہرتن، سوائے ایک پھول کے۔ اگلا لفظ التلامیذ ہے۔ تو التلامیذ کے لیے تو ہم سمپل سا جملہ جو ہم پریکٹس میں استعمال کرتے ہیں استثناء والے ٹاپک میں وہی میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا کہ نجحت تلامیذ الا زیدن۔ اگلا لفظ ہے الطیور۔ الطیور الطائر کی جمع ہے، اور الطیور کو ہم جملے میں کچھ یوں استعمال کر سکتے ہیں مستثنی منہو کے طور پہ کہ طارت الطیور الا طائرا، تمام پرندے اڑ گئے سوائے ایک پرندے کے۔ اگلا لفظ جو ہے وہ ہے اللیل، اور اللیل اس کو اگر ہم جملے میں مستثنی منہو کے طور پر استعمال کریں تو کچھ یوں کر سکتے ہیں مدا۔ مدا یمدی کے معنی ہوتے ہیں گزر جانا، تو مدا اللیل ملا کر پڑھیں گے مد اللیل، ساری رات گزر گئی، پوری رات گزر گئی، الا بعدہ، سوائے اس کے بعض کے، یعنی سوائے کچھ حصے کے ساری رات گزر گئی۔ اور آخری لفظ جو ہے اس مشق کا وہ ہے المسافرون۔ اس کو ہم مستثنی منہو کے طور پر آسان سے جملے میں کچھ یوں استعمال کر سکتے ہیں کہ قدیم المسافرون، تمام مسافر لوٹ آئے، واپس آ گئے، سوائے الا حامدن، سوائے حامد کے۔ تو الحمدللہ ہم نے مشق نمبر 120 کو مکمل کر لیا، اور یہ مشق الفاظ کو مستثنی منہو کے طور پر استعمال کرتے ہوئے جملے بنانے کی تھی۔ اب ہم چلتے ہیں اس سبق کی آخری مشق جو کہ مشق نمبر 121 ہے اس کی طرف، اور مشق نمبر 121 جیسا کہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں اس میں پہلا سوال ہے کہ کون ثلاث جمل، 3 جملے بنا یکون المستثنی بالا فی کل منہا واجبا نصبہ۔ 3 جملے ایسے بناؤ کہ ہر ایک میں مستثنی بالا
واجب النصب ہو. یعنی یہاں پر آپ کے پوائنٹ ذہن میں یہ ہونا چاہیے نا کہ مستثنا جو ہے وہ ہر مستثنا منصوب نہیں ہوتا. مستثنا کا اعراب جو ہے وہ مختلف طریقے سے آتا ہے. کہیں پر مستثنا جو ہے وہ وجوباً منصوب ہوتا ہے، کہیں پر وہ منصوب بھی ہو سکتا ہے اور مستثنا منہو کے اعراب کے مطابق بھی ہو سکتا ہے، اور کہیں پر وہ ترکیب کے مطابق استعمال ہوتا ہے. تو یہ تینوں صورتیں آپ کے ذہن میں ہوں گی. تو ان تینوں صورتوں کے اعتبار سے وہ آپ سے تین جملے بنوا رہے ہیں ان تینوں سوالوں میں. اور پہلا سوال جو انہوں نے بتایا اس میں یہ ہے کہ مستثنا الا کے ذریعے جو استعمال کریں گے آپ، اور شرط بھی یہ لگا دی ہے کہ الا کے ذریعے ہی مستثنا استعمال ہوگا، اور وہ والا جملہ جس میں اس کا نصب جو ہے وہ واجب ہو. تو نصب واجب ہونے والی صورت کیا ہوتی ہے کہ کلام موجب ہو، مستثنا منہو مذکور ہو. تو ایسی صورت میں مستثنا جو ہے وہ وجوباً منصوب ہوتا ہے. تو پہلا جملہ وہ بھی میں آپ کے سامنے عربی کا معلم کی جو کلید ہے اسی سے آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. تو پہلا جملہ ہے جی جاء القوم الا زیدن. دوسرا جملہ ہے حضرت تلامذۃ الا حامدن. اور تیسرا جملہ ہے فسجدوا الا ابلیسا. دوسرا سوال ہے کون ثلاث جمل یکون المستثنى بإلا فی کل منہا یجوز صورتین فی الاعراب. تو یہ دوسری صورت ہے جس میں دو صورتیں آ سکتی ہیں. مستثنا کی منصوب بھی آ سکتی ہے اور مستثنا منہو کے اعراب کے مطابق بھی آ سکتی ہے. اور یہ صورت وہ ہوتی ہے جس میں کلام غیر موجب ہو، مستثنا منہو مذکور ہو. تو اب اس صورت کے تین جملے میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، جس میں پہلا جملہ یوں ہوگا ما حضر القوم الا زیدن یا زیدن. دوسرا جملہ هل ضربت الاولاد هل ضربت الاولاد الا زیدن یا زیدن. کیا تو نے لڑکوں کو مارا زید کے علاوہ. اور تیسرا جملہ ہوگا ما سرت مع احد الا زیدن ما سرت مع احد الا زیدن یا زیدن. تو دوسرا سوال بھی مشق نمبر 121 کا ہمارا مکمل ہو گیا. اور تیسرا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ کون ثلاث جمل یکون المستثنى بإلا فی کل منہا معربا علی حسب ما یقتضیہ موقعہ فی الجملہ. یعنی تین جملے بنا، ایسے تین جملے جن میں مستثنی بإلا جو ہے وہ معرب ہو، اور معرب کس بیس پر ہو؟ علی حسب عوامل. یعنی جو عامل کی ریکوائرمنٹ ہے نا کہ عامل کیا چاہ رہا ہے، عامل مرفوع چاہ رہا ہے، منصوب چاہ رہا ہے یا مجرور چاہ رہا ہے، تو اس کے مطابق اس کا اعراب ہونا چاہیے. اور اسی کو بیان کر رہے ہیں کہ علی حسب ما یقتضیہ موقعہ فی الجملہ، یعنی جو جملے میں اس کی اقتدا کے مطابق ہو. تو یہ مستثنی مفرغ ہوگا جی، جس میں کلام بھی غیر موجب ہوتا ہے اور مستثنی منہ بھی مذکور نہیں ہوتا. تو اس کے حوالے سے تو قرآن مجید کی بہت ساری ایگزامپلز میرے ذہن میں آ رہی ہیں. تو میں یہی ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں ارشاد فرمایا کہ ان ھذا الا ملک کریم. تو یہاں پر ملک کریم جو ہے وہ ھذا کے لیے خبر بن کر آ رہا ہے، اس لیے مرفوع ہے. اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ما محمد الا رسول، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر ایک رسول. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبتدا کے طور پہ استعمال ہوئے اور ان کے لیے خبر آ رہی ہے رسول. اور اسی طرح تیسری ایگزامپل جو ہے وہ میں چاہوں گا کہ ہم اپنے کلمہ کی رکھ لیں کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. تو امید کرتا ہوں کہ یہ تینوں جملے آپ کی سمجھ میں آگے ہوں گے. اور کلید میں کچھ جملے اس طرح دیے گئے تھے وہ بھی میں آپ کے سامنے بول دوں. پہلا جملہ بولا گیا کہ ما حضر الا تلمیذ، ما رأیت الا تلمیذا، ما کتبت الا بالقلم. تو اس طریقے سے انہوں نے سادہ جملے بنا کر اس مشق کو ختم کر دیا، لیکن میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید سے ہی جملے رکھنے کی کوشش کی ہے. تو الحمدللہ جی یہاں پر ہماری مشق نمبر 121 جو ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے، اور مشق نمبر 121 کے ساتھ ہی ہمارا سبق نمبر 65
عربی کا معلم حصہ چہارم کا وہ بھی مکمل ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں سبق نمبر 66 کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔